ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ حساب ایک بہت ہی بڑا مضمون ہے اور حساب میں کئی سارے مختلف شعبے ہیں یا شاخیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت ہی اہم شعبہ الجبرا کا ہے، جسے انگریزی میں الجبرا کہتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لفظ آپ نے پہلے کہیں نہ کہیں تو ضرور سنا ہوگا۔ الجبرا خود اپنے اندر ایک مضمون ہے اور اس کی مزید شاخیں ہیں، لیکن اگر ہم اس کا تعارف ایک جملے میں کرنا چاہیں تو وہ کچھ ایسا ہوگا۔ الجبرا ریاضی علامتوں اور ان علامتوں کے قاعدے کے اوپر مشتمل عنوان ہے جو کہ حساب کے ہر شعبے میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ اب آگے کی ویڈیوز میں ہم الجبرا کے بارے میں کافی جانکاری حاصل کر لیں گے، لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ الجبرا کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ الجبرا کی شروعات عراق کے ایک قدیم شہر بابل میں ہوئی تھی۔ میرے خیال سے میں تاریخ اور جیوگرافی کا اتنا زبردست اسٹوڈنٹ طالب علم نہیں رہا ہوں، لیکن میرے خیال سے عراق یہاں کہیں ہوتا ہے۔ تو عراق میں بہت پہلے کی بات ہے، یہ قبل مسیح کی بات ہے، تب یہ شروعات ہوئی تھی۔ سمجھے قبل مسیح کے آخری 1000 سال میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد تیسری صدی میں بھی یونانی سلطنت میں کئی ریاضدان نے الجبرا کا استعمال جیومیٹری کے اندر کیا۔ یونان میرے خیال سے یہاں کہیں یورپ کے کسی ایریا میں ہے، ادھر کہیں ہونا چاہیے۔ پھر الجبرا کو اپنی اصل شناخت جو ملی وہ 8ویں صدی میں ملی، جب فارسی ریاضدان محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے الجبرا کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب کا یہ ایک صفحہ ہمارے پاس ہے آپ کو دکھانے کے لیے، اور اس کتاب کا جو نام تھا وہ تھا الکتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ۔ یہ ہم نے انگریزی والی عربی میں بھی لکھا ہوا ہے، ویسے بھی عربی میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا مطلب جو ہے دراصل وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ الکتاب المختصر، مختصر کا مطلب ایک خلاصہ کر کے آپ کو ایک کتاب میں بتایا گیا ہے کس کے بارے میں، حساب الجبر، یعنی کہ حساب کی یہ جو شعبہ ہے، جو شاخ ہے الجبرا، اس کے بارے میں، اور اس سے متعلق جو بھی آپ مقابلتاً، اس میں جو المقابلتاً لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بھی آپ ایکویژن میں جو ایک بیلنس والا کام کرتے ہیں کہ دونوں طرف کو برابر رکھنے والا کام کرتے ہیں، اس کے اوپر یہ پوری کتاب ہے۔ اور یہ کتاب کی وجہ سے ہی الخوارزمی صاحب جو ہیں ان کو فادر آف الجبرا کہا جاتا تھا، یعنی کہ بابائے الجبرا۔ تو یہاں سے جب یہ کتاب آگے یورپ میں گئی اور باقی ممالک میں گئی تو لوگوں کو الجبرا کے بارے میں صحیح طرح پتہ چلا۔ تو دراصل ہم نے یہاں الجبرا کی شروعات کے بارے میں بات کی ہے۔ آگے کی ویڈیوز میں ہم الجبرا کے بارے میں کافی بات چیت کریں گے، لیکن میں نے سوچا تھوڑا سا ہٹ کے ہم تھوڑا تاریخ میں بھی جا کے بات کریں، کیونکہ یہ الجبرا ہے ہی اتنا اہم شعبہ، اتنا میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب میں اس پہ جتنا بھی زور ڈالوں کم ہے، کیونکہ یہ ایسا شعبہ ہے جو حساب کی باقی شعبوں میں بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو ہی رہا ہوتا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ جہاں پہ بھی حساب پہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی مقدار ہوتی ہے جو کہ انجان ہوتی ہے، اور اس انجان مقدار کو نکالنے کے لیے ہمیشہ ہم الجبرا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو الجبرا سے گھبرائیے گا نہیں، اس سے جتنی جلدی آپ دوستی کر لیں گے اتنا اچھا ہوگا، اتنا زیادہ مزہ آئے گا آپ کو۔ اور یقین جانیے یہ اتنا مشکل بالکل بھی نہیں ہے، یہ بہت ہی آسان ہے، بس اس کو ایک ایک کر کے پیار سے، اطمینان سے کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ آپ اس کو بخوبی طریقے سے سمجھ جائیں گے، اور اس کی بدولت آپ آگے کے کئی سارے شعبے سمجھ پائیں گے حساب کے۔ خیر، میں زیادہ اور لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہوں گا، میں نے سوچا آپ کو صرف اس کی شروعات کے بارے میں بتا دوں۔ آگے کی ویڈیوز میں ہم مزید الجبرا کو جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے۔